آج فقیر کو 10 روپے دیے تو بولا آپ فائلر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا پھر آپ 20 روپے دیں۔ بجٹ 2024۔ نان فائلر رشتہ دار کو عید پر صرف اور صرف اوجڑی دینے کی اجازت ہوگی۔ علامہ اقبال نے جب دو قوموں کا خواب دیکھا تو ان میں ایک فائلر اور دوسرے نان فائلر تھے۔ ٹیکنالوجی کے سائیڈ ایفیکٹس۔ ایک خاتون کی زبانی۔ کل گارمنٹ شاپ پر کچھ ڈریس دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکا نما انکل اچانک سامنے آیا اور بولا کیسی ہو؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہوں۔ پھر کہتا سناؤ موٹو آج کا دن کیسا گزرا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا اوہ ہیلو، آپ ہو کون؟ مسٹر میں آپ کو نہیں جانتی۔ خواہ مخواہ فری ہو رہے ہیں، اس انکل نما لڑکے نے اپنے ایک کان سے بلوٹوتھ ہینڈ فری نکالتے ہوئے کہا آپ پلیز آہستہ بولیں گی، میں اپنی فیانسی سے بات کر رہا ہوں۔ میں ان بنا تاروں والے ہینڈ فری کو دور فٹے منہ کہہ کر سائڈ پہ ہو گئی۔ مرزا غالب کہتے ہیں آم میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، اول وہ میٹھے ہوں، دوئم بکثرت ہوں۔ علامہ اقبال کو لنگڑا آم بہت پسند تھا۔ ایک بار مشہور شاعر اکبر الہ آبادی نے علامہ اقبال کو لنگڑے آموں کا تحفہ بذریعہ ڈاک بھجوایا۔ علامہ اقبال نے پارسل کی رسید پر یہ یادگار مصرع لکھ بھیجا اثر یہ تیرے اعجاز مسیحائی کا ہے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا، لہٰذا آم ہوں ڈھیر سارے ہوں، مفت کے ہوں اور ٹھنڈے ہوں، خالق کو ہے مقصود کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا دی کہ بوڑھا بھی چبا لے۔ ایک شدید کنوارے کا خواب۔ شادی کا ماحول تھا، ہر طرف شادیانے بج رہے تھے، ہر کوئی بظاہر بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ بارات میرج ہال پہ پہنچی تو تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور بعد از نکاح رشتہ داروں کا ایک سیلاب امڈ آیا اور سب باری باری مجھے گلے لگا کے مبارکباد دینے لگے۔ حاضرین میں ہمارے علاقے کے رواج کے مطابق چھوارے اور مٹھائیاں بانٹی گئیں اور تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ سب لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ ہمارے لیے بھی کھانا لایا گیا۔ کھانا بہت اچھا پکا ہوا تھا لیکن مجھ سے زیادہ کھایا نہیں گیا، شاید میں شرما گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے، مجھے نہیں معلوم کیوں۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا وقت ہوا تو سب رخصتی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ مجھے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا گیا اور دلہن کو پیچھے بٹھا دیا گیا، اور یوں میری دلہن اپنے پیا یعنی کہ میں کے گھر سدھار گئی۔ گھر پہنچ کر باقی رسمیں ادا کی گئیں اور دلہن کو اس کے یعنی کہ میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بھی کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ میں نے جاتے ہی بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا
السلام علیکم۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس کی طرف سے بھی احترام سے بھرپور آواز میں جواب آیا، وعلیکم السلام۔ میں فی الفور اس کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے اس کا چہرہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے پاس جا بیٹھا، اپنی جیب میں سے کنگن نکالے جو امی نے اپنی بہو کو منہ دکھائی میں دینے کا کہا تھا۔ ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کے اوپر دیکھا تو ابو جان کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔